جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، جو آج کا ٹاپک ہے، اب ہم پاکستان اسٹڈیز کا جو سلیبس ہے وہ تقریباً 3 4 میکسیمم 5 لیکچرز تک مطلب کہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ ریویژن اور ٹیسٹ سیشن سٹارٹ کریں گے، اور امید ہے کہ آپ لوگوں کی اچھی تیاری ہو جائے گی۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے فارن پالیسی کے اوپر، یعنی کہ خارجہ پالیسی کیا ہوتی ہے، یہ کس طرح بنتی ہے، اس کے بنیادی پاکستان کی خارجہ پالیسی کیا ہے، پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بنیادی اصول کیا ہیں، اس کے مقاصد کیا ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ یہ فارن پالیسی بنتی کیسی ہے، اس کا پروسیس کیا ہے۔ اور اسی کے تسلسل میں، اس فارن پالیسی کے تسلسل میں ہی ہم ریلیشنز ود انڈیا پڑھیں گے، ریلیشن ود افغانستان، ریلیشن ود ایران، ریلیشن ود جو بھی ہے رشیا، ریلیشن ود جو بھی ہمسایہ ممالک ہیں، ریلیشن ود چائنا، ان سب ممالک کی ہم ریلیشنز بھی پڑھیں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں فارن پالیسی سے۔ جی فارن پالیسی کیا ہوتی ہے، یا خارجہ پالیسی کسے کہتے ہیں؟ جی خارجہ پالیسی ایسی پالیسی کو کہتے ہیں، پالیسی تو آپ کو پتہ ہے نا، سیٹ آف رولز کو پالیسی کہتے ہیں۔ ایسی پالیسی جو ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ تعلقات بنانے کے لیے استوار کرتا ہے تاکہ وہ اپنے مقاصد حاصل کر سکے، اپنے یا یوں کہہ لیں اپنے مقاصد کے اصول کے لیے جو ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ تعلقات بناتا ہے اسے فارن پالیسی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو پاکستان چونکہ ایک خود مختار ریاست ہے تو اس کی بھی ایک خود مختار فارن پالیسی ہے، کیونکہ جو بھی خود مختار ملک ہوگا اس کی فارن پالیسی ہوگی۔ تو اس فارن پالیسی کو ہم اسٹڈی کر لیتے ہیں کہ پاکستان کی فارن پالیسی کیا ہے۔ پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے اس کے چند بنیادی مطلب کہ پرنسپلز ہیں۔ تو وہ پرنسپلز کیا ہیں، بنیادی اصول جسے کہتے ہیں وہ کیا ہیں؟ بنیادی اصول میں یہ ہے کہ پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے وہ سب سے پہلے گڈ ول اور فرینڈلی نیس پر بیس کرتی ہے، یعنی کہ پاکستان جس بھی کنٹری کے ساتھ تعلقات بنائے گا وہ گڈ فیتھ میں ہوں گے، گڈ ول جیسچرز کے طور پہ ہوں گے، اور فرینڈلی ہوں گے، یعنی کہ دوستانہ تعلقات ہوں گے اور خیر سگالی کے پر مبنی ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تاکہ اور پاکستان کی جو پالیسی ہے اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اگریسو نہیں ہے، یعنی کہ جس طرح جرمنی کی تھی، جاپان کی تھی ورلڈ وار 2 میں، جرمنی میں ہٹلر کی تھی، یعنی کہ وہ جس ملک کے ساتھ تعلقات بناتا تھا اگریسو بناتا تھا، جارحانہ بناتا تھا کہ اگر تم ہماری بات نہیں مانو گے تو ہم آپ کو انویٹ کر دیں گے، ہم آپ پر حملہ کر دیں گے۔ تو پاکستان جو ہے وہ دوسرے کنٹریز کی ایک تو جغرافیکل جو انٹیگریٹی ہے اس کی رسپیکٹ کرتا ہے، ان کی ایگزسٹنس کو مانتا ہے، اور سیکنڈلی ان کے ساتھ جو تعلقات بناتا ہے وہ بنانے کے خواہاں ہیں وہ ہے دوستانہ تعلقات، خیر سگالی پر مبنی تعلقات۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد پاکستان جو ہے لیو اینڈ لیٹ لیو پر بلیو رکھتا ہے، یعنی کہ جیو اور جینے دو۔ اس کو دوسری انگلش میں اگر اس کو بتائیں تو پیسفل کو ایگزسٹنس کہتے ہیں، یعنی کہ پاکستان چاہتا ہے کہ ہم پرامن طریقے کے ساتھ رہیں، ہمارے درمیان دوستانہ تعلقات ہونے چاہیے، اور ہمارے درمیان جو ہے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس ہونے چاہیے، ہمارے درمیان ایکسچینجز ہونے چاہیے، ٹریڈ ریلیشن بننے چاہیے کنٹریز کے درمیان۔ تو یہ پیسفل کو ایگزسٹنس کی بنیاد پر مطلب کہ یقین رکھتا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ پاکستان جو ہے وہ بائی لیٹرل ریلیشنز، اگر کسی کنٹری کے ساتھ پاکستان کے کوئی ڈسپیوٹس ہیں تو وہ چاہتا ہے کہ اسے دو طرفہ بنیادوں پر حل کیا جائے، اسے کہتے ہیں بائی لیٹرل ریلیشنز، یعنی کہ دو طرفہ۔ بائی کہتے ہیں دو کو، لیٹرل کہتے ہیں دو طرفہ۔ بائی لیٹرل ایک یونی لیٹرل ہوتا ہے یک طرفہ، بائی لیٹرل کہتے ہیں دو طرفہ۔ تو دو طرفہ بنیادوں پر یقین رکھتا ہے، یعنی کہ اگر فار ایگزامپل پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشمیر کا ایشو ہے یا سیاچین کا ایشو ہے
تو وہ چاہے گا کہ وہ دونوں ملک ٹیبل پر بیٹھ کر کسی تیسرے کو انوالو کیے بغیر ٹیبل پر بیٹھ کر اس کا حل سوچیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد چوتھے نمبر پہ پاکستان جو ہے وہ اقوام متحدہ کا ذمہ دار ممبر ہے اور اس کے چارٹر کو اس کا سگنیٹری ہے، یعنی کہ جو اس کا عالمی منشور ہے یونائٹڈ نیشن کا، جس میں کہا گیا ہے کہ ہم سب مطلب کہ کنٹریز کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کی سیلف جو ہے جغرافیکل انٹیگریٹی کو مطلب کہ مانتے ہیں، اور سب جو کنٹریز ہیں وہ گلوبل وارمنگ اور اس طرح کی ہیومن رائٹس کو مطلب کہ پروٹیکٹ کریں گے. گلوبل وارمنگ جیسے اس طرح کے ڈسپیوٹس ہیں، ٹیررزم، انٹالرنس، اس کے اوپر مطلب کہ کام کریں گے، وومن امپاورمنٹ کریں گے. تو یہ سارا چارٹر ہے جس کا پاکستان بھی مانتا ہے اور اس پر عمل درآمد کرنے کا بھی پابند ہے. اس کے بعد پاکستان جو ہے حق رائے دہی کا احترام کرتا ہے. جو ملک میں جو مائنورٹیز اپنی حق خود ارادیت کے لیے لڑ رہی ہیں، جس طرح فلسطین میں اور اسرائیل کے درمیان فلسطینی جو ہیں وہ اپنا حق مانگ رہے ہیں، اسی طرح کشمیر میں جو کشمیری لوگ جو حق مانگ رہے ہیں اپنا انڈیا سے حق خود ارادیت اور رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن سے یہ مراد ہے کہ ان کو یہ حق دیا جائے کہ وہ اپنی تقدیر کا خود فیصلہ کریں. آیا کہ وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں، آیا کہ وہ پاکستان سے الگ کرنا چاہتے ہیں، آیا کہ وہ انڈیا کے ساتھ، تو انہیں یہ حق دیا جائے. اور حق رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن اسے کہتے ہیں، اور یہ ریفرینڈم کے تھرو پتہ چلایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، کہ کون سا ملک کے ساتھ مطلب کہ ایک کنٹری جو ہے وہ کس یا ایک لوگوں کا ایک گروہ ہے وہ دوسروں کے ساتھ کس طرح مل سکتا ہے. یہ ریفرینڈم کے ذریعے ہاں یا نہ میں پتہ چل جاتا ہے. اس کے بعد جی پاکستان جو ہے اگلا جو بنیادی اصول ہے وہ گڈ اور کارڈیل ریلیشن چاہتا ہے مسلم دنیا کے ساتھ، یعنی کہ مسلم کنٹریز جتنے بھی ہیں دنیا میں، 157 کنٹریز ہیں، مسلم کنٹریز ہیں پوری دنیا میں، تو ان تمام کنٹریز کے ساتھ برادرانہ تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے جو کہ بھائی چارے اور اخوت اور مساوات پر مبنی ہو. ٹھیک ہے جی. پاکستان جو ہے وہ مسلم کنٹریز کی تنظیم جو ہے OIC اس کا ممبر بھی ہے اور اس کے چارٹر کو بھی مانتا ہے، اور پاکستان ایٹمی قوت بننے کے بعد پاکستان واحد جو ہے اسلامی کنٹری ہے جو کہ ایٹمی ملک بنا ہے، اور اس وجہ سے بھی وہ مسلم کنٹریز کا لیڈر سمجھا جاتا ہے. جو اس کے بعد جی پاکستان جو ہے وہ کارڈیل ریلیشن چاہتا ہے اپنے نیبرنگ کنٹریز سے. وہ کہتا ہے کہ پاکستان بہترین تعلقات چاہتا ہے اپنے نیبر سے. ایک پرنسپل ہے کہ یو کانٹ چینج یور نیبرز، ایوری تھنگ از چینج بٹ نیبر کین ناٹ بی چینج، یعنی کہ جو آپ کا پڑوسی ہے وہ اس کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے. تو پاکستان اس وجہ سے اپنے جو اگر پاکستان میں چاہتا ہے کہ وہ سٹیبل اور پراسپرس ہو، تو وہ اس چیز پر یقین رکھتا ہے کہ اس کے جو تعلقات ہیں ہمسایہ ممالک کے ساتھ بہتر ہونے چاہیے، کارڈیل ہونے چاہیے اور گہرے ہونے چاہیے. جس طرح چائنا کے ساتھ ہیں پاکستان کے تعلقات، اسی طرح کے تعلقات پاکستان افغانستان کے ساتھ چاہتا ہے، اسی طرح کے تعلقات انڈیا کے ساتھ، اسی طرح کے تعلقات ایران کے ساتھ چاہتا ہے. انڈیا کے ساتھ بھی اس لیے چاہتا ہے کہ اس کے ڈسپیوٹ سالو ہو جائیں، اور جو دونوں ملکوں کی جو فوجیں ہیں جو اتنا پیسہ خرچ کر رہی ہیں اس وقت اسلحے پر، یہی پیسہ جو ہے لوگوں کی غربت پر خرچ ہونا چاہیے تاکہ غربت ختم ہو اور دونوں ملکوں میں ٹریڈ بڑھنی چاہیے، کیونکہ بہت بڑی مارکیٹس ہیں انڈیا اور پاکستان. تو پاکستان یہ بھی چاہتا ہے کہ اپنے جو ڈسپیوٹس ہیں وہ انڈیا کے ساتھ پیسفلی ریزالو کر لیں. اس کے بعد پاکستان جو ہے ویپنز کی ڈی ملٹرائزیشن پر بھی یقین رکھتا ہے، یعنی کہ جو ہتھیاروں کا جو بڑھاؤ چڑھاؤ ہے یا ہتھیاروں کا بڑھانا ہے، کوئی بھی ملک جب اپنے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے ہتھیار خریدتا ہے تو وہ اصل میں ہتھیاروں کو
کی ہتھیار بڑھا رہا ہوتا ہے اپنے، تو اس چیز پر پاکستان یقین رکھتا ہے کہ ہتھیاروں کو بڑھانا نہیں چاہیے. اس سے کیا ہوگا، خطے میں جنگ کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے. تو اگر جنگ کا خطرہ پیدا ہوگا تو جنگ کسی بھی صورت جو ہے وہ فیوریبل نہیں ہوتی، اس میں انسانی جانیں جاتی ہیں. تو پاکستان چاہتا ہے کہ وہ ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکے، اور ساتھ ہی اور اس چیز پر بلیو رکھتا ہے کہ اگر تو اس کے دفاع میں اس کو ضرورت پڑی تو وہ ضرور ہتھیاروں کو بڑھائے گا، ادروائز وہ ہتھیاروں کو نہیں بڑھائے گا. اگر فار ایگزامپل انڈیا اگر 2 میزائل ٹیسٹ کرتا ہے تو، یا ابھی آ کر کوئی نیا ٹیکنالوجی یا نئے قسم کا میزائل یا انٹر بیلسٹک میزائل ٹیسٹ کرتا ہے، تو پاکستان پر بھی واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے میزائل ٹیسٹ کرے یا میزائل کسی سے خرید کر اپنے جو ہے اسلحے کو لیس رکھے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جی اسٹینڈس فار ایلیمینیشن آف پریجوڈس اینڈ ایتھنیسٹی. دنیا میں جہاں جہاں تعصب اور نسل پرستی ہے وہاں پر اس کے خاتمے کے لیے پاکستان جو ہے وہ کوشاں ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ ہر ملک میں جمہوریت کا نظام ہونا چاہیے، تمام لوگوں کو ایکول رائٹس ملنے چاہیے، اور نسلی بنیادوں پر جو ہے وہ کوئی بھی اسٹیٹ یا گروہ جو ہے وہ ابھرنا نہیں چاہیے، بلکہ سب لوگوں کو رائٹس دینے چاہیے تاکہ جو نسل پرستی ہے اس کا خاتمہ ہو سکے. اب پڑھ لیتے ہیں، یہ تھے بنیادی اصول، اور اس کی میں آپ کو مطلب کہ سلائیڈ بھی شیئر کر دوں گا. اس کے آگے ہم پڑھیں گے کہ جی آبجیکٹیوز کیا ہیں، مقاصد کیا ہیں پاکستان کی فارن پالیسی کے. مقاصد میں سب سے پہلے ہے کہ ڈیفنس اور سولیڈیرٹی، ملک کا دفاع اور یکجہتی، نیشنل سولیڈیرٹی، قومی یکجہتی یا قومی سالمیت جسے ہم کہتے ہیں. دفاع اور قومی سالمیت جو ہے یہ پاکستان چونکہ جب سے مطلب کہ آزاد ہوا ہے اس کو یہ خطرہ تھا کہ انڈیا کسی وقت بھی انویڈ کر کے پاکستان کو اپنے ساتھ ملا سکتا ہے، تو تب سے پاکستان جو ہے وہ اپنے دفاع اور قومی سالمیت کو اپنی خارجہ پالیسی میں نمبر 1 مقصد قرار دیتا ہے کہ پاکستان اپنے دفاع اور قومی سالمیت کے لیے کسی بھی قسم کی جو ہے قربانی سے دریغ نہیں کرے گا. ہر سطح تک جائے گا اپنے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے، ہر حد تک جائے گا. ٹھیک ہے جی. جس طرح پاکستان کے تعلقات آج کل انڈیا سے بہت خراب ہیں اسپیشلی، اور افغانستان سے بھی خراب ہیں کیونکہ افغانستان میں بھی انڈیا کا اثر و رسوخ کافی زیادہ ہے. تو ان دونوں ملکوں میں کو اپنے یہ جو ایسٹ بارڈر ہے انڈیا کے ساتھ اور ویسٹ بارڈر افغانستان کے ساتھ، ان دونوں بارڈروں کو سیکیور رکھنے میں پاکستان اس وقت کوشاں ہے. تو یہ اس کی خارجہ پالیسی کا بنیادی مقصد تھا. اس کے بعد پاکستان جو ہے اکنامک ڈیولپمنٹ پر یقین رکھتا ہے کہ ملکوں میں جو ہے ایسی بنیاد پر ملکوں میں تعلقات ہونے چاہیے کہ آپس میں تجارت بڑھے، ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ میکسیمم تجارت کرے تاکہ جو ہے دونوں ملک خوشحال ہو سکیں. جس طرح چائنا کے ساتھ پاکستان سی پیک کے تھرو تجارتی معاہدے بھی کر رہا ہے، تو اس سے کیا ہوگا، پاکستان کی جو ہے مصنوعات چائنا جائیں گی، چائنا کی مصنوعات پاکستان میں آئیں گی، اور اسی طرح امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدے ہیں، یورپی یونین کے ساتھ تجارتی معاہدے ہیں. تو پاکستان اپنی معاشی ترقی کو فروغ دینے کے لیے فورن ٹریڈ اور انویسٹمنٹ پر یقین رکھتا ہے. تیسرے نمبر پر پاکستان چونکہ نظریاتی ملک ہے تو اپنے نظریاتی جو بارڈرز ہیں، فرنٹیئرز ہیں، نظریاتی جو ہیں حدود ہیں، ان کی بھی حفاظت کرنے کے لیے کوشاں ہیں، اور ان کے لیے اس کا دفاع بھی پاکستان ضروری سمجھتا ہے تاکہ اس کی آئیڈیالوجی پر کوئی حرف نہ آئے. آئیڈیالوجی نظریاتی ملک، جس طرح میں نے کہا تھا پاکستان جو ہے نظریہ پاکستان کیا ہے کہ ہمیں ایک ایسا ملک حاصل کرنا تھا جہاں مسلمان جو ہیں وہ اسلام کے سنہری اصولوں کے مطابق عمل کر سکیں. تو پاکستان چونکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور پاکستان جو ہے اپنے جو ہے اس نظریے کو اس نظریے اور اس نظریاتی اساس کو محفوظ رکھنے کے لیے پاکستان جو ہے وہ کوشاں ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان کو ایک دہشت گردی کا مذہب اور پرتشدد ملک کے طور پر بھی ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے انڈیا اور امریکہ کی طرف سے کہ پاکستان کو ایک دہشت گرد ملک کے طور پر
اور انٹالرنٹ ملک کے طور پر پیش کیا جائے. لیکن یہ چونکہ دونوں چیزیں ہی اسلام میں، کیونکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، نظریہ پاکستان بھی یہی ہے، کیونکہ یہاں پر یہ اسلامی ملک ہے، تو اسلامی ملک اسلام میں ٹیررزم اور انٹالرنس کی کوئی جگہ نہیں ہے. کیونکہ قرآن پاک میں آیت بھی ہے کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے. اور یہ تو اسلام نام سے ہی پتہ لگتا ہے کہ یہ پیس اور امن کا مذہب ہے. تو پاکستان اس پروپوگنڈے کو فیل کرنے کے لیے پاکستان کا جو فورن آفس ہے، پاکستان کا جو مطلب کہ امور خارجہ کا جو محکمہ ہے، وہ کوشاں ہے کہ پاکستان کا جو سافٹ ویئر امیج ہے وہ بہتر بنایا جا سکے اور پاکستان کی نظریاتی اساس کی حفاظت کی جا سکے. ٹھیک ہے جی، اب پڑھ لیتے ہیں کہ یہ فارن پالیسی، یہ خارجہ پالیسی بنتی کیسے ہے. سب سے پہلے آتے ہیں ملک کے سربراہان. فارن پالیسی بنانے میں ملک کا وزیر اعظم، ملک کا صدر، ملک کا چیف آف آرمی سٹاف، یہ 3 بندے ایسے ہیں جن کے ویوز لیے جاتے ہیں، جن کے مطلب کہ اگر ان کی جو ہے لائکنگ اور ڈس لائکنگ لی جاتی ہے. جس طرح عمران خان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ ساتھ مسلم کنٹریز کے ساتھ بھی بہتر تعلقات بنانا چاہتا ہے، تو اس کے ویوز کو انکارپوریٹ کیا جائے گا فارن پالیسی میں. اسی طرح صدر کے ویوز لیے جائیں گے، اور چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں وہ ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے گائیڈ کریں گے کہ جناب ہمیں انڈیا کے ساتھ کیسے تعلقات رکھنے ہیں یا دوسرے ہمسایہ ممالک کے ساتھ کیسے تعلقات رکھنے ہیں. تو اسے ہم ایگزیکٹو ٹرائی اینگل بھی کہتے ہیں. تو سب سے پہلے جو چیز کاؤنٹ ہوتی ہے وہ ایگزیکٹو ٹرائی اینگل ہے، یعنی کہ ٹرائی اینگل سے مراد کون ہے، جس میں ایک کونے پر وزیر اعظم ہے، ایک کونے پر پریزیڈنٹ ہے، اور تیسرے کونے پر چیف آف آرمی سٹاف ہے. آگے جی اس کے بعد منسٹری آف فارن افیئرز آتی ہے، یعنی کہ محکمہ امور خارجہ، یا جو ہے وزارت امور خارجہ. تو یہ آتی ہے جی. اس میں اس کا کام ہوتا ہے وزارت خارجہ کہ وہ اپنا ڈیٹا کلیکٹ کرے پورے ملک سے، اور جو ان کے ایمبیسیڈرز بیٹھے ہوئے ہیں، جو باہر ایمبیسیاں ہیں، سب سے ڈیٹا لیا جائے اور اس کو بعد میں انکارپوریٹ کیا جائے فارن پالیسی میں. فارن پالیسی پھر پارلیمنٹ میں پیش کی جاتی ہے تاکہ وہاں پر وہ پاس ہو سکے. اگلا جو محکمہ ہے وہ خفیہ ایجنسیز ہیں. اس پروسیس میں انٹیلیجنس ایجنسیاں، ہر ملک میں ہماری انٹیلیجنس ایجنسی کام کر رہی ہے. وہ خفیہ طور پر مطلب کہ یہ بتا دیتی ہے کس ملک کے ساتھ تعلقات رکھنے چاہیے، کس ملک کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ نہیں رکھنے چاہیے. تو ان کی جو فیڈ بیک ہے وہ بھی بڑی کرٹیکل ہوتی ہے فارن پالیسی کے بنانے میں. پھر پولیٹیکل پارٹیز کا بھی مطلب کہ ان کا بھی فیڈ بیک لیا جاتا ہے، جو اپوزیشن جماعتیں ہوتی ہیں اسمبلی میں اور ویسے ملک میں، تو تاکہ ان کی بھی رائے لی جائے وہ کیا چاہتی ہیں. جس طرح متحدہ مجلس عمل یا فضل الرحمان کی جماعت یا مطلب کہ ریلیجیس جو پارٹیز ہیں وہ چاہتی ہیں کہ سعودی عرب میں پاکستان کے ساتھ جو ہیں اچھے تعلقات ہونے چاہیے، ایران کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے. تو وہ سارے اس طرح کی شیعہ سنی کی بھی رائے لی جاتی ہے کہ کس ملک کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہیے. تو آگے جی اگلا جو سٹیپ ہے جو فارن پالیسی کے بنانے میں وہ لیجسلیچر ہے. لیجسلیچر سے مراد مقننہ ہے، جسے ہم نیشنل اسمبلی یا سینٹ کہتے ہیں. یہاں پر جو ممبر نیشنل اسمبلیز اور سینیٹرز بیٹھے ہوتے ہیں، یہ بھی قراردادوں کے ذریعے یہ بتاتے ہیں کہ کس ملک کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے چاہیے یا کون کون سے اقدامات اٹھانے چاہیے اپنی فارن پالیسی کو بہتر بنانے کے لیے. آگے جی آخر میں عوام ہے، کیونکہ جمہوریت ہے پاکستان میں، تو جمہوریت کا مطلب ہی ہے یہ ہے ایک ایسا نظام حکومت جو عوام کی امنگوں خواہشات کے مطابق ہو، جس میں عوام کی مرضی حامل ہو. تو عوام جو ہے اپنا رائٹ ٹو پروٹیسٹ کے ذریعے ہی اپنے آپ کو بتا دیتی ہیں، لوگ مطلب کہ حکومت تک اپنی رائے پہنچا دیتی ہے کہ وہ کس ملک کے ساتھ کیسے تعلقات. جس طرح پچھلے دنوں جب یہ وار اگینسٹ ٹیررزم عروج پر تھی پیپل پارٹی کے دور میں اور نواز شریف کے دور میں، تو اس وقت عوام میں اینٹی امریکن سینٹیمنٹ پایا جاتا تھا، کیونکہ امریکہ جو تھا
وہ پاکستان کی جو سوورینٹی ہے، جو اقتدار اعلیٰ ہے، اس کو پامال کر رہا ہے اور ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں اور اس طرح. تو یہ چیز جو ہے فارن پالیسی میں شامل کی گئی تھی، اور بعد میں کہ یہ ان کو کنوے بھی کیا گیا تھا کہ اسپیشلی عمران خان نے کنوے کیا تھا کہ آپ کا جو تاثر ہے وہ ملک میں جو ہے وہ پازیٹیو نہیں ہے. تو یہ تھا جی آج کا ٹاپک. اگلے ٹاپک میں ہم پڑھیں گے کہ پاکستان کی فارن پالیسی کے لائٹ میں پاکستان جو ہے اس وقت ایران کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں، افغانستان کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں، بھارت کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں، اور چائنا کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں، یعنی کہ جتنے بھی ہمسایہ ممالک ہیں ان کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں. تو دیٹس آل فار ٹوڈے دی. ہوپ آئی تھنک مطلب کہ یہ لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اگر پھر بھی کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں تو یو کین ٹیکسٹ می ان واٹس ایپ گروپ. اوکے، اللہ حافظ.